ویلکم بیک. مہدی صاحب یہ بتائیے کہ جنرل طارق پرویز کو تو نواز شریف صاحب نے فارغ کر دیا. کہتے ہیں کہ میاں شریف نے نواز شریف اور جنرل مشرف کے درمیان ایک صلح بھی کروا دی تھی اس واقعے کے بعد. جنرل طارق پرویز کے جانے کے اوپر پرائم منسٹر نواز شریف نے فلی کوآپریٹ کیا تھا اور سپورٹ کیا تھا جنرل پرویز مشرف کو. وہ ہوا یہ تھا کہ پریس سیکریٹری جو تھے پرائم منسٹر کے، وہ پرائم منسٹر کے پاس فرنٹیئر پوسٹ لے کر آئے اخبار، جس میں یہ نیوز تھی کہ جنرل طارق پرویز ہیز بین ریٹائرڈ بیکاز ہی میٹ دا پرائم منسٹر. تو انہوں نے جنرل افتخار علی خان کو، جو ڈیفینس سیکریٹری تھے، انہیں فون کیا اور ان سے کہا کہ یہ جو نیوز ہے آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہیں کہ اس کو کانٹرڈکٹ کریں کہ دس از ناٹ ٹرو. ہی نیور کالڈ آن دا پرائم منسٹر اینڈ ہی ہیز ناٹ بین ریٹائرڈ بیکاز آف دس. اس کو کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ڈیفینس سیکریٹری کا فون آیا اور انہوں نے کہا سر میں نے بات کی ہے اور میں نے جنرل عزیز سے اور جنرل محمود سے بھی بات کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے کہنے پہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم چیف آف آرمی سٹاف سے، جو کہ سری لنکا میں تھے، ان سے کلیئرنس نہیں لے لیں گے جب تک ہم یہ کانٹرڈکشن ایشو نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر نے جنرل راشد قریشی، جو کہ اس وقت سربراہ تھے، بریگیڈیئر راشد قریشی آئی ایس پی آر سے، ان سے بھی بات کی؟ نہیں، ان سے نہیں بات کی. انہوں نے صرف ڈیفینس سیکریٹری سے بات کی اور انہوں نے ڈیفینس سیکریٹری کو یہ کہا کہ آئی آلسو ہیپن ٹو بی دا ڈیفینس منسٹر، آئی ہیپن ٹو بی دا چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری and these people are not even prepared to issue this contradiction or clarification. So in that case what you do is that آپ ڈیفینس منسٹری کی طرف سے ایشو کر دیں کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ وہ پرائم منسٹر سے ملے تھے، نہ پرائم منسٹر سے ملنے کی وجہ سے انہیں ریٹائر کیا گیا. ڈیفینس منسٹری نے بھی ایشو نہیں کیا؟ ڈیفینس منسٹر نے ایشو کر دی تھی. سعید مہدی صاحب یہ بتائیے کہ جنرل پرویز مشرف اور نواز شریف کے اختلافات تو کارگل سے شروع ہوئے تھے، لیکن ہمیں یاد ہے کہ جنوری 1999 میں جب بھارت کے وزیر اعظم واجپئی اپنے وفد کے ہمراہ واگا بارڈر سے پاکستان آئے تھے، تو لاہور میں کچھ نامناسب واقعات ہوئے تھے، کچھ احتجاجی مظاہرے کیے تھے کچھ اسلامی جماعتوں نے، مذہبی جماعتوں نے. وہ کس نے کروائے تھے؟ پرائم منسٹر نے ایک بینکویٹ یا ریسیپشن ارینج کیا تھا پرائم منسٹر انڈیا کے آنر میں، جس میں پارلیمنٹیرینز، کیبنٹ منسٹرز، چیف منسٹرز، ججز آف دا سپریم کورٹ، ایمبیسڈرز، ہائی کمشنرز، آل دوز پیپل جو ہو میٹر، وہ انوائٹ کیے گئے تھے. تو وہ جب وہاں جا رہے تھے، مال روڈ سے انہیں گزرنا تھا اور فورٹ جانا تھا، تو یہ انارکلی کے چوک پر ان کی گاڑیوں پہ پتھراؤ ہونا شروع ہو گیا، وچ واز اے میٹر آف شیم فار اس، اینڈ کہ ایمبیسڈرز کی اور ججز کی گاڑیوں پہ پتھراؤ ہو رہا ہے. وہ وہاں سے واپس ہو گئے، وہ وہاں پہنچ بھی نہیں سکے. کہتے یہ ہیں کہ دس از الیجڈ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس کوئی 100% انفارمیشن ہے، لیکن پولیس نے یہ کہا تھا کہ جی یہ جو لوگ آئے تھے شرارت کرنے کے لیے، ان کو بیکنگ یا سپورٹ تھی فرام این انٹیلیجنس ایجنسی. کون سی انٹیلیجنس ایجنسی کی سپورٹ تھی؟ وہ آئی ایس آئی کا نام لیتے تھے. جی ہاں. اگر آئی ایس آئی کی سپورٹ تھی تو آئی ایس آئی کے سربراہ تو میاں نواز شریف کے بڑے ٹرسٹڈ آدمی جنرل خواجہ ضیاء الدین تھے. جی ہاں، لیکن جنرل خواجہ ضیاء الدین کے نیچے جو کام کرتے تھے، ان کے جو نیکسٹ 2 آفیسرز تھے، ایک تھے جنرل جی اے، ایک تھے جنرل گلزار کیانی. امیجیٹلی آفٹر دا کو آف پرویز مشرف، جنرل جی اے became chief of staff to the chief executive, that is General Pervez Musharraf, and General Gulzar Kiani became the corps commander of Pindi. یہ دونوں بڑی 2 ٹرسٹڈ پوزیشن ہیں، اور یہ دونوں نمبر 2 اور نمبر 3 آف جنرل ضیاء الدین تھے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جنرل ضیاء الدین کے نیچے جو 2 جرنیل کام کر رہے تھے، وہ خفیہ طور پر ملے ہوئے تھے جنرل پرویز مشرف سے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی لوگ ملے ہوئے تھے. جنرلز کے نیچے بھی 1-2 بریگیڈیئرز بھی تھے، وہ بھی ملے ہوئے تھے. یہ مجھے جنرل ضیاء الدین نے بعد میں بتایا ہے. اب جب ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں ان سے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے نامنی نہیں تھے،
بلکہ یہ جنرل پرویز مشرف کے نامنی تھے.